حضرات، آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آپ نے ان کو جج بنایا، وکیل بنایا، اور آپ نے ان کو پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی تعلیم نہیں دی، لیکن اگر نہیں دی تو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے ان کو نہیں سمجھایا تو قرآن و حدیث نہیں سمجھایا۔ آپ نے ان کو نہیں پڑھایا تو آپ نے ان کو قرآن و حدیث نہیں پڑھایا۔ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ جب مر جائیں تو وہ آپ کا جنازہ پڑھائیں، جب آپ مر جائیں تو آپ کو وہ کفن بھی پہنائیں، جب آپ مر جائیں تو وہ آپ کو غسل بھی دیں۔ اپنی اولاد کو اس قابل بنا کر جاؤ۔ اور یاد رکھو، ہم نے سارے کے سارے کام جو ہیں اپنی مساجد کے علماء کے اوپر اور اپنے مولویوں کے اوپر اور اپنے اسی طرح سے جو ہے ائمہ دین کے اوپر سارے کام ہم نے ان کے سر کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور خود ہم کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ہم کوئی کام خود جو ہے وہ نہیں کرتے، جبکہ جب فوتگی ہوتی ہے، جب ہمارا والد فوت ہوتا ہے، جب یا ایک باپ کا بیٹا فوت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک عالم دین کو بلاتے ہیں، ایک قاری کو بلاتے ہیں، ایک جناب مولوی کو بلاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ بڑی رقت امیزی کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر باپ کے مرنے کے اوپر جتنا افسوس اور جتنا دکھ اور جتنی تکلیف بیٹے کو ہو سکتی ہے، یا بیٹے کی وفات کے اوپر جتنا دکھ ایک باپ کو ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین کرام، آپ اپنی اولاد کو اس طرح سے پڑھائیں کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو وہ آپ کے جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ علماء کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں، آپ بھلے ان کو لاکھوں روپے دے دیں۔ میں میری مثال لے لیں کہ اگر کوئی مجھے کہے اور یہ کہے کہ آپ قاری صاحب 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ لے کر جو ہے بڑی رقت امیزی کے ساتھ آپ جناب پڑھائیں، جنازہ پڑھائیں، تو یاد رکھیں میرے دل کے اندر وہ رنج، وہ غم، وہ دکھ اور وہ تکلیف تمہارے باپ کی، تمہارے بیٹے کی، تمہارے بھائی کی وہ نہیں ہو سکتی جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کی یا ایک بیٹے کو اپنے باپ کی ہو سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیں کہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کا جنازہ پڑھائیں، باپ کا وہ جنازہ پڑھائیں، تو رقت امیزی کے ساتھ اس کے جو ہے وہ دل سے وہ آواز نکلے۔ جب اس کے دل سے وہ آواز نکلے گی کہ اے اللہ، میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، میرے باپ کو معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی دعا کو سن کر اس کے باپ کو معاف کر دے۔ یا ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا کرے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میرا بیٹا مجھے بڑا پیار کرتا تھا، میں اس سے پیار کرتا تھا، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کہ اے میرے مالک اسے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے نکلی ہوئی اس آہ کو، اس درد کو جو ہے وہ سنے اور اس کے بدلے میں اسے معاف کر دے۔ تو اپنی اولاد کو پڑھائیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں۔